اللہ کے نبی سے فرمایا کہ جو کوئی بھی انگزائٹی میں ہے یہ دعا پڑھے اللہ اس کی انگزائٹی کو ریموو کرے گا. کون سی دعا؟ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن. پہلی دو چیزیں ہم اور حزن. اب میں آپ کو ہم اور حزن کا کنسیپٹ سمجھاتا ہوں. ہم جو ہے یہ بائی دا وے یعقوب علیہ السلام نے بھی کہا تھا نا انما اشکو بسی قال انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ. بس اور ہم یہ بھی دو الگ کنسیپٹ ہیں. بس اس غم کو کہتے ہیں جو اندر ہی اندر دیمک کی طرح کھا جائے انسان, اس کو بس کہتے ہیں. حزن کیا ہوتا ہے؟ I'll complete but first ہم, جس میں اس دعا میں ہم اور حزن کا ذکر ہے. ہم اوور تھنکنگ کو کہتے ہیں عربک لینگویج کے مطابق, ایسی چیز جو بھی ہوئی نہیں, which may happen or may not happen. ٹھیک ہے, اینگزائٹی کی ڈیفینیشن یہ ہے نا. اینگزائٹی کیوں ہوتی ہے؟ اینگزائٹی ایک فیئر کی اسٹیٹ ہے اکارڈنگ ٹو سائیکالوجی. کس بات پہ؟ اس بات پہ جو ہو سکتی ہے, امپینڈنگ فیئر کہ میرا کیا بنے گا. جیسے میں نے کچھ اسٹارٹ کیا, میرا کیا بنے گا. اب لوگوں کو بیٹھے بیٹھے انگزائٹی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, دل گھبرانے لگتا ہے. کچھ لوگوں کو سوشل انگزائٹی ہوتی ہے, کچھ لوگ کو جو ہے نا وہ کسی پاسٹ پہ انگزائٹی ہونے لگتی ہے کہ اس کے افیکٹس نہ آ جائیں مجھ پہ, کوئی گناہ کیا ہوا ہے اب ایسا نہ ہو اس کی کوئی نحوست آ جائے میرے اوپر, ٹھیک ہے, اس کی انگزائٹی ہونے لگتی ہے. کچھ لوگوں کو مستقبل کی انگزائٹی ہونے لگتی ہے, میرے بچوں کا کیا بنے گا, میرا کیا بنے گا, ٹھیک ہے, یا مجھے جاب سے نہ نکال دیا جائے, اس کی انگزائٹی ہو جاتی ہے. بہت سی ریزنز ہیں انگزائٹی ہونے کی, یو نو بیٹر. تو انگزائٹی ہوتی ہی فیوچر کے فیئر سے. تو ہم جو ہے یہ امپینڈنگ فیئر کا نام ہے, ایسا جو ابھی ہوا نہیں ہے, ہو سکتا ہے لیکن اس پر آپ بیٹھے بیٹھے کڑ رہے ہیں, اس پر آپ بیٹھے بیٹھے پریشان ہو رہے ہیں, تذبذب میں ہے, بے چین ہے, تو ہم اس کو کہتے ہیں. حزن کیا ہے؟ حزن کہتے ہیں اس سیڈنس کو جو کسی حادثے کے نتیجے میں آتی ہے, ٹھیک ہے. جیسے کوئی لوڈ ون فوت ہو گیا تو یو ول بی ان پین, یو ول بی گوئنگ تھرو گریف بیسکلی اس کو کہہ لو, سورو, گریف کسی حادثے پہ. فار ایگزامپل ایک فارمر ہے, فارمر نے بیج بویا اور اس کے بعد بڑی اچھی فصل ہوئی اور اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا فصل پکتے ہوئے, اور اس کے بعد طوفان آیا, سب کچھ اڑ گیا, تو وہ پھر اس غم میں ہوگا, اس گریف میں ہوگا. کسی لاس کے نتیجے میں گریف, اس کو حزن کہتے ہیں, یا کسی لوڈ ون کے فوت ہونے کے نتیجے میں. تو یہ دو ایسے بیسکلی ایموشنز ہیں, اللہ نے ہمیں قرآن میں بھی بتائے. اللہ سے زیادہ کون جانتا ہے ہیومن ایموشنز کو, اور دیکھیں خوف بھی ون آف دی ایموشنز ہے. تو اللہ نے قرآن میں سبحان اللہ ان دو ایموشنز کو, خوف اور حزن کو, ایک آیت ہے نا, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بے شک جو اللہ کے دوست ہیں, اللہ کے اولیاء ہیں, نہ ان پہ کوئی خوف ہے, ولا هم یحزنون, نہ ان پہ کوئی حزن ہے. خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ فیوچر کا. اور حزن زیادہ تر کس چیز کا ہوتا ہے؟ جو ہو گیا, یعنی ماضی کا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ماضی کی جو پیچھا نہیں چھوڑتی, سر پہ سوار ہوتی ہیں نا, خوف بھی ہوتا ہے, ڈر بھی ہوتا ہے. تو پہلی دو چیزیں اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل. اگلی دو چیزیں کیا ہیں؟ عجز اور کسل کسے کہتے ہیں؟ عجز کیا ہے؟ ڈی موٹیویشن. ڈی موٹیویٹ ہوتا ہے نا بندہ, کچھ کرنے کا دل نہ کرے, اس کو کہتے ہیں عجز. والکسل, کسل کسے کہتے ہیں؟ سلوت, سستی, لیزینس. لیزینس اور ڈی موٹیویشن انٹر ریلیٹڈ ہے نا. اب آپ دیکھیں کتنے خوبصورت کانسیپٹس ہیں فرام اے سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو. جب انگزائٹی طاری ہوتی ہے تو انگزائٹی کا نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے؟ حزن, گریف, سورو, ہے کہ نہیں؟ جب دونوں طاری ہو جائیں تو ڈی موٹیویٹ ہوتا ہے بندہ کہ نہیں؟ عبادت کرنے کا دل کرتا ہے, عبادت ہٹ ہوتی ہے. دعا کرنے کا دل کرتا ہے, دعا ہٹ ہوتی ہے. کیوں؟ ڈی موٹیویشن طاری ہو گئی. کیا کروں, کیوں کروں, چھوڑو, ایسے ہی ہے, لائف از لائک دیٹ. ڈی موٹیویشن. ڈی موٹیویشن لیڈس ٹو وٹ؟ نیکسٹ کیا ہے؟ لیزینس. کتنی خوبصورت تسلسل دیکھیں نبوی دعاؤں کا, ہر چیز انٹر ریلیٹڈ ہے. ڈی موٹیویشن لیڈس ٹو لیزینس. اگلی بات ہوا ہے کہ اللہ اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں, اس سے جامع دعا ہو سکتی ہے, اللہ اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں, کسل سے بھی پناہ مانگتا ہوں تیری کہ میں لیزی بن جاؤں, ڈی موٹیویٹ ہو کے. تو اللہ انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن. یہ کیا ہے؟ بخل کسے کہتے ہیں؟ ہاں جی, بخل اردو کا تو کنسٹرکٹنس آف دی ہارٹ, رائٹ, کہ یعنی میں اس چیز سے اللہ آپ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں کنجوس ہو جاؤں, بخل کرنے لگوں. اور دیکھیں یہ اتنی خوبصورت بات ہے کہ جو بندہ انگزائٹی میں ہوتا ہے, غم میں ہوتا ہے, پھر اس پہ ڈی موٹیویشن بھی آ جاتی ہے, پھر اس پہ سستی بھی آ جاتی ہے, وہ کڑوا بن جاتا ہے, وہ بٹر بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, جب وہ بٹر بنتا ہے تو اس میں بخل آتا ہے. وہ کہتا ہے میرے ساتھ ایسا ہوا, کسی کو خوشی کیوں ملے, یہ بخل ہے نا. وہ کہتا ہے کہ کسی کو نعمت کیوں ملے, بخل کرنے لگتا ہے. وہ کہتا ہے کسی کو میں خوشی کیوں دوں, مجھے خوشی نہیں ملی, کسی کو خوشی کیوں ملے, دس از بخل, کنجوسی کرنے لگتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد سبحان اللہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبن کا ذکر کیا. اور جبن مینس بیسکلی اس کی ٹرانسلیشن تو ہے کوورڈیز, کوورڈ جو کہتے ہیں نا, ڈرپوک, اور شرنک ہونا, جبن کہتے ہیں شرنک ہونے کو, بٹ اٹ بیسکلی مینس کوورڈیز. اور میں اللہ ڈرپوک پن سے, کوورڈیز سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں. تو ایسا بندہ ڈرپوک بھی بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, بخل کر کر کے وہ پھر بڑا نہیں سوچ سکتا, وہ پھر بہت ایک کنسٹرکٹڈ لائف گزارنے لگتا ہے, اس کے فیئرز بہت ہو جاتے ہیں. تو اس سے بھی پناہ مانگ لی کہ اللہ اس میں مبتلا نہ کرنا, مجھے اس اسٹیٹ میں مبتلا نہ کرنا.
وزلع الدین وغلبۃ الرجال. زلع الدین اللہ قرض سے، قرض کے غالب ہونے سے میں پناہ مانگتا ہوں. ایسا بندہ قرض کی طرف جائے گا، ڈیپینڈنٹ ہو جائے گا لوگوں میں. ہر چیز دیکھیں ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہے. آپ ہسٹری اٹھائیں کسی ڈپریس بندے کی، انگزائٹی والے کی، یہ سٹیپس ہیں کہ نہیں ہیں؟ قرض تک بات جاتی ہے کہ نہیں جاتی؟ جب کر ہی کچھ نہیں رہا، ڈی موٹیویشن حاوی ہے، سلوت حاوی، لیزینس حاوی ہے، بات کہاں تک جاتی ہے؟ قرض تک. ہے کہ نہیں ایسا؟ اور وغلبۃ الرجال، اینڈ سٹیج کیا ہے کہ اللہ لوگوں کے اپنے اوپر حاوی ہونے سے، بینگ اوور پاورڈ بائی مین، اس سے پناہ مانگ. اینڈ میں کیا ہوتا ہے؟ لوگ اوور پاور ہو جاتے ہیں، لوگوں پہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے بہت زیادہ، اور لوگ اس کو کنٹرول کرنے لگتے ہیں. رائٹ؟ کتنی خوبصورت جامع دعا ہے کہ اللہ، یعنی اگر آپ سوچیں کہ کوئی ایسی دعا مل جائے کہ میں ہر چیز سے پناہ مانگ لوں، ایوری تھنگ جو نقصان پہنچانے والی ہے وہ یہ 8 چیزیں، ہر چیز ان سے انٹر ریلیٹڈ ہے. اف یو تھنک اباؤٹ اٹ، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وزلع الدین وغلبۃ الرجال. یہ آپ تب پڑھیں جب آپ پہ انگزائٹی حاوی ہو رہی ہے. اوئے ہوئے ہوئے آپ دیکھیں گے اس کا افیکٹ. یا آپ ڈی موٹیویشن ہے آپ میں. کافی لوگ کہتے ہیں میں ڈی موٹیویٹڈ ہوں، نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا، سستی ہے. رمضان میں لوگ ڈی موٹیویٹڈ ہوتے ہیں، یہ پڑھیں، آپ دیکھیں آپ کے دل کو اللہ زندگی دے گا.